خدا ہے یا اللہ. اس دہریہ نے فوراً تیسرا سوال کیا؟ بتاؤ اگر خدا ہے تو خدا سے پہلے کیا تھا؟ جی خدا ہے تو خدا سے پہلے کیا تھا؟ ملا جی نے کہا گنتی جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں. کہا گننا شروع کرو. گنتی شروع کر دی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کہا یہی کرو بس. کہا یہ بتاؤ 10 سے پہلے کیا ہے؟ کیا ہے 10 سے پہلے؟ 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9. 9 سے پہلے 8 سے پہلے 7 سے پہلے 6. 6 سے پہلے 5. 5 سے پہلے 4 سے پہلے 3 سے پہلے 2 سے پہلے 1 سے پہلے کچھ نہیں. اسی طرح میرے خدا سے سچ جان کر دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر زندگی گزاری جس نے رب کا کہنا مان کر. زندگی گزاری جس نے رب کا کہنا مان کر. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے. اس نے فوراً چوتھا سوال کیا. ادھر ملا جی اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ آج یہ دہریہ کوئی ایسا سوال نہ کر لے میں اس سوال کا جواب نہ دے پاؤں. یہ تمام کے تمام لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائیں. دہریہ نے ادھر سے چوتھا سوال ٹھوک دیا. کہا یہ بتاؤ تیرا خدا ابھی کیا کر رہا ہے؟ کہ میں نے 3 سوالوں کا جواب کرسی سے نیچے بیٹھ کر دے دیا، لیکن چوتھے سوال کا جواب نیچے بیٹھ کر نہیں دوں گا، بلکہ تجھے کرسی سے نیچے آنا ہوگا. میں کرسی پر بیٹھوں گا تب تمہارے چوتھے سوال کا جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے کرسی سے نیچے آ جاؤں گا لیکن تجھے جواب دینا پڑے گا. اب دیکھیے وہ دہریہ کرسی سے نیچے اتر رہا ہے اور ملا جی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں. میں نہیں پکارتا. سیتا رام دشرتھ. دشرتھ یہ رام کے باپ کا نام تھا، راجا دشرتھ. دشرتھ مہاراج جی. اور یہیں پر میں پوری وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. آج مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 شادیاں کرتے ہیں. ہندو مذہب ایک کتاب ہے، اس کتاب میں صاف وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہندو دھرم میں بھی 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. برہمن 4 نکاح کر سکتا ہے، چھتری 3 نکاح کر سکتا ہے، شودر 2 نکاح کر سکتا ہے. راجا دشرتھ نے صرف 3 نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ چھتری کو صرف 3 نکاح کرنے کی اجازت ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو شری کرشن نے اور کہہ دیا. لیکن ابھی جو مسئلے کی بات ہے یہ سن لیں، مختصر سا وقت ہے اور مجھے بیٹھایا ایسے وقت گیا ہے جبکہ سب سو رہے تھے، لیکن الحمدللہ اب سبھی بیدار ہیں. آتے جیب میں نوٹ ہو تو مفتی اور قاضی دکھائی نہیں دیتا، اور جب بیوی کو طلاق دے دے تب دیکھو مفتیوں کے پاس کتنے چکر لگائیں گے. یہی ہو رہا ہے. 420 ہے. بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30. بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے سمجھائے. سب سے پہلے اسے سمجھاؤ بجھاؤ. اگر وہ سمجھانے سے بات نہیں آ رہی ہے دوسرے نمبر پر اس کا بستر الگ کر دو. ایک ہی کمرے میں دونوں کا بستر الگ کر دو. ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو یہاں سلا دو، لڑکے کو 10 کمرے کے بعد سلا دو تاکہ وہ وہاں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے اور یہ یہاں مرغے بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کے یہ بھی جا بحق ہو جائے. ایک ہی کمرے میں دونوں کا بستر الگ الگ کر دو.
اگر دوسرے مرحلے میں بھی بات نہ آئے تو شریعت نے کہا اب ہلکی پھلکی پٹائی کرو. کس چیز سے؟ اللہ جانتا تھا یہ مرد جب غصے میں آئے گا تو برد بن جائے گا. ایک صاحب تو بسا برد بنے ہوئے ہیں. ایک صاحب تو بسا ماروں گا تو تینوں لتھار ایک ہی بار میں ماروں گا. اور جب بیوی کو مارنے پر آتا ہے نہ دیکھتا ہے کچیا، نہ دیکھتا ہے پسلی، نہ دیکھتا ہے ہسوا، نہ دیکھتا ہے گھٹنا، نہ دیکھتا ہے گھٹنا. نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنو، جو نبی کو اپنے جیسا کہے گا وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہو جائے گا. کیا ہے مسئلہ؟ صحیح بولیے. جو نبی کو اپنے جیسا کہے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. یہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہو جائے گا. ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول آ گیا انفسکم تم میں سے. اسی میں دو قرت ہے، دوسری قرت ہے انفسکم. انفسکم بڑی نفاست والا، بہت خوبصورت. یعنی وہ نبی انفسکم تم میں سے ہوگا، انفسکم تم جیسا نہیں ہوگا. اسی کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں صاف وضاحت کے ساتھ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اے نبی کہہ دیجئے مثلکم میں انسانوں میں سے انسان ہوں، یوحا الی انسانوں جیسا انسان نہیں ہوں. یوحا الی میرا نبی وحی والا ہے اور ہم سب وہم والے ہیں. نبی جو بھی بولتا ہے جب تک اللہ بلواتا نہیں اس وقت تک میرا نبی بولتا نہیں. نبی جو کام بھی کرتا ہے جب تک اللہ کرواتا نہیں اس وقت تک نہیں کرتا. اور ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام شک و شبہے والا ہوا کرتا ہے. تو یوحا الی انسانوں میں سے انسان ہے لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہے. مثال سے سنیے، ایک پانی وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے نلکے میں ہے، ایک پانی وہ ہے جو یہاں بوتل میں ہے، ایک پانی وہ ہے جو ندی اور نالے میں ہے، ایک پانی وہ ہے جو کلیئر و اجمیر میں ہے، ایک پانی وہ ہے جو دیوبند اور سہارنپور میں ہے، ایک پانی وہ ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں. تو پانی وہ بھی ہے جو ندی میں ہے. سبحان اللہ یار. پانی وہ بھی ہے جو ندی میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو نالے میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو سمندر میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو دریا میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو مصر اور شام میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو دریائے نیل میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو نہر فرات میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو کلیئر و اجمیر میں ہے، پانی وہ بھی ہے جو مکہ اور مدینہ میں ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں. لیکن آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں. کتنے حجاج کرام ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے آ کے کہتے ہیں حضرت میں نے آب زمزم پیا، زمزم کا پانی پیا، الحمدللہ تمام مرض ختم ہو گئے. اور محبت سے کہتے ہیں میں نے زمزم کا جب پیا پانی، 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 ہر مرض کا ہر مرض کا ہر مرض کا. اگر کوئی نہیں بولے گا سبحان اللہ تو سنیے من تو یہی کرتا ہے من یہ کر رہا ہے کہ آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں. میں یہاں تقریر کروں وہاں جا کے سبحان اللہ اور صلی اللہ کہیے. میں نے زمزم کا جب پیا پانی، اللہ آپ سب کو آب زمزم پیا پانی، میں نے زمزم کا جب پیا پانی، میں نے زمزم کا جب پیا پانی، میں نے زمزم کا جب پیا پانی.
ہر مرض کا ہر مرض کا ہر مرض کا ہر مرض کا اتر گیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی پتھر حجر اسود کالا پتھر ایک پتھر وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے مدرسوں میں مسجدوں میں سڑکوں میں گھروں میں مکانوں میں لگا ہوا ہے ایک پتھر وہ ہے جو دیوبند اور سہارنپور میں لگا ہوا ہے ایک پتھر وہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے اجمیر چلو یہ اجمیر کا راستہ ہے ایک پتھر وہ ہے جو کلیر کے راستے پہ لگا ہوا ہے کہ یہ کلیر جانے کا راستہ ہے ایک پتھر وہ ہے جو مصر اور شام میں ہے ایک پتھر وہ ہے کر آسمان سے زمین پر اترے تھے اس وقت یہ پتھر سفید تھا انسانوں کے گناہوں کو چوستے چوستے یہ پتھر کالا ہو گیا لہٰذا اس کا نام بھی بدل گیا کہ یہ پتھر ہے تو کالا لیکن دل والا ہے تاریخ مکہ میں حدیث ہے میرے آقا کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہو اسنان و لہو لسان و لہو عینان پتھر ہے آنکھیں ہیں پتھر ہے زبان ہے پتھر ہے کان ہے پتھر ہے بولتا ہے پتھر ہے دیکھتا ہے پتھر ہے سنتا ہے پتھر ہے اپنے سے نفرت کرنے والے کو پہچانتا ہے اسود سے جو محبت کرے گا حجر اسود اس کی سفارش کرے گا تو ایک پتھر وہ بھی ہے جو سڑکوں پر لگا ہوا ہے ایک پتھر وہ بھی ہے جو چوراہوں پر لگا ہوا ہے ایک پتھر وہ ہے جو کلیر و اجمیر میں ہے ایک پتھر وہ ہے جو مصر اور شام میں ہے ایک پتھر وہ ہے جو انڈونیشیا اور امریکہ میں ہے ایک پتھر وہ ہے جو دیوبند اور سہارنپور میں ہے لیکن ایک پتھر وہ ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں اسی طرح حضور انسانوں میں سے انسان ہے انسانوں جیسا سبھی حضرات پتھر کو چومتے ہیں بوسہ دیتے ہیں اور محبت سے کہتے ہیں حجر اسود کا جب دیا رکھے سلامت رکھے اللہ تمام علماء کو سلامت رکھے ہمارے ماسٹر صاحب کو سبھی حضرات جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ شاعر صاحب ہیں انعام سر صاحب ہیں انعام سر صاحب تو غائب ہو گئے تھک گئے آمین جزاک اللہ بہت بہت شکریہ تو حجر اسود کا جب دیا بوسا حجر اسود کا جب دیا بوسا یار نبی کے عشق میں جھوم کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا جب دیا بوسا 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 میری آنکھوں میری آنکھوں میری آنکھوں میری آنکھوں سے بہ پڑا پانی میری آنکھوں سے بہ پڑا پانی میری آنکھوں سے بہ پڑا پانی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ قضاء حاجت کے لیے آپ بھی جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے میں بھی جاتی ہوں میں قضاء حاجت کے لیے جاتی ہوں وہاں گندگی پڑی ہوتی ہے وہاں سے بدبو آتی ہے آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں نشر الطیب میں حضرت تھانوی نے لکھا کہ زمین پھٹ کر آپ کی نجاست نگل چکی ہوتی ہے زمین پھٹ کر آپ کی نجاست نگل چکی ہوتی ہے یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے میرے آقا کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا کہ اے عائشہ قضاء حاجت کی ضرورت تمہیں بھی پیش آتی ہے مجھے بھی اس لیے کہ انسانوں میں سے انسان ہوں لیکن تیری نجاست سے بدبو آتی ہے میری نجاست سے خوشبو آتی ہے انسانوں میں سے انسان ہوں لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوں اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک رسول آ گیا تم میں سے انفسکم تم جیسا نہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی آپ کہہ دیجئے میں انسانوں میں سے انسان ہوں یوحا الی انسانوں جیسا انسان نہیں اسی کو وید میں اتھروید میں کئی جگہ کئی مقامات پر صاف وضاحت کے ساتھ کہا گیا ادم جناؤ شروط نراشن نراشن نر کے معنی انسان کے ہیں کہہ دیجئے انسانوں میں سے انسان ہو لیکن شنس انسانوں جیسا انسان نہیں وآخر دعوانا